وما علی الا البلاغ المبین. چمن چمن نگر نگر نعرہ رسالت. یہ جو ساڑھا کی قصور ہے؟ حضرت مولا علی شیر خدا ان فرمان تے اسی کی کریے؟ ساڑھا کی رد عمل ہونا چاہیے؟ بس یہ کی حضرت علی غلطی پہ لگ دی معاذ اللہ سوڑے پہ جو نہ دسی ہے جی مولا پاک ہی نہ کر ساڑھا راندہ کچھ نہیں. ایسا مولا پاک تو بنا کچھ رکھی ہوئے تو کہاں ساڑھا کچھ نہ روے نا. مولا علی منان جس وڑے حضرت ابو بکر نو تو سانے نکاری کوئی نہیں. بس اس واسطے کہ کوئی خواہش نفس واسطے کینڈیڈیٹ بدلنے ایسا نہیں ہے. نہیں چنگا لگتا نہیں تو فوٹو نہیں چنگا ہوں نہیں یہ دا فلانے کھڑا ہوئے دی جگہ دے. انتخاب رب دا اللہ دا انتخاب ٹھیک ہے جی. اللہ دا انتخاب انتخاب کہنے دا مقتل کی کہ رسول اللہ دا انتخاب ہوئے تو ہمیں اللہ دا انتخاب ہے. بے شک آکھو نا سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں ہاں کئی لوگوں ہونے وام ہوئے ہیں آدھے حضرت علی تے اللہ دا انتخاب نے ابو بکر جڑے نے اے بندیاں دا انتخاب نے. اے بنڈ کی تھی طاہر القادری نے انہیں سیف الجلیچے لکھے حضرت علی تے اللہ دا انتخاب نے تے حضرت ابو بکر رکھے بندیاں دا انتخاب نے. میں کہ توڑی زبان میں شیعت بول دی پئی اس گل دی لوڑ کی پئی بھئی یہ تو شیعہ بول دے سن بھئی انہوں نے بندیاں بنایا انہوں نے رب بنایا. میں کہ چنگا بھائی بندیاں دا بنایا تے بن گیا تے رب دا بنایا نمبر ہی چوتھے تے ٹوٹ گیا. کوئی نہیں سمجھ رہی سمجھ آئی جی کہ اگلی بھی گئی جی سوڑے پہ گئے وہ بیٹھے ہوئے سمجھ جیڑا بندہ یہ آنکھیں بابو بکر میرا بندیاں دا انتخاب ہے وہ کون ہے بولو بولو نا آتے یہ بولے طاہر القادری لکھے ہے سیف الجلی دے اندر اس نے لکھے اے لفظ نہ لکھے ہوں تو میں ذمہ دار ہوں کتاب بھی میرے کول ہے. آدھے ابو بکر بندیاں دا منتخب ہے تے علی اللہ دا منتخب ہے. میں کہ چنگا با اللہ دا منتخب ہے بندیاں دا منتخب تکڑا نکلے اللہ دے منتخب تو کوئی نہیں سمجھ رہی. انجران جائے ہو گئے کمال ہو گئے ہوں آ کرو مرنا پو کے دائیں دب کے بولو سکتا جاؤ نعرہ تکبیر بولو دب کے سبحان نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت. لہذا میں یہ بھی تو نہ کھاں گا مولوی ہو جائے ڈسکو مولوی مت تکو نہ داڑیاں پوریاں نہ شکلہ مسلمان آڑیاں آدھن جی اسی نویں دور دے ایڈوانس مولویاں. میں کہ تجھے ایڈوانس مولوی ہو تے کلباں جا کے تقریر کریا کرو. انہاں مسیطاں چے مسیطاں بھی پرانیاں تے مولوی بھی پرانی جاؤ جا کے کلب دے وچ تقریر کرو جا کے. اسی نئے دور دے خطیباں نئے دور دا خطیب بھی ہوئے تو قرآن دا پابند ہوئے گا نئے دور دا خطیب ہوئے کمی حدیث دا پابند ہوئے گا. اور میں اہل السنہ نوے گل کہنا چاہنا ماں کہ ساڑھے کو کوئی گل نبی نہ ہوئے گی 1400 سال تو سبیل المؤمنین قرآن کا یہ لفظ ہے کہ تسی اللہ دے مخالف بھی نہ بڑھنا رسول دے مخالف بھی نہ بڑھنا تے 14 صدیاں جڑے مومن گزر گئے نا انہوں نے مخالف بھی نہ بڑھنا. بے شک سبحان اللہ. ساڑھے واسطے ساڑھے تو پہلے گزرے 14 صدیاں جڑے مومن نے وہ بھی دلیل نے. مطلب کو بندہ بیٹھا ہوئے میں نواں چک مار لواں بچکارو یہ 14 صدیاں تیرے عمل دی انہاں نال مطابقت نہیں بن دی تے رب تعالیٰ نواں نبی اور نہیں گلنا جو انہاں نالوں کٹ کے تو دین نواں لئی ہونا ہے پچھلیاں نال جوڑ اپنا رشتہ. کیوں 5واں سپارہ کٹ کے تک من یشاقق الرسول من بعد ما تبین لہ الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم. فرمایا جدی چال نہ رڑی اپنے تو پہلے مومنہ نال میں انہوں جہنم دا بالن بنا چھڑا گا. تینوں مسئلے بھی آؤندے ہون تے ٹور تے بولی رڑا اپنے تو پہلے گزرے مومنہ دے نال. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت. انہوں نے سنگ ٹور آدھے جی ہون مسئلہ نواں آگے داڑیاں نکیاں بھی رکھ لو تو ٹھیک ہو جاتی ہے. میں کہا حضرت علی المرتضی آن ایڈیاں نہیں جی انہوں نے تو بڑیری آئی. میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی وہ تو سینہ بھر دی آئی. حدیث بخاری دے اندر موجود ہے حضور دی داڑھی مبارک سینہ بھر دی آئی. آپ دی داڑھی مبارک سینے اتے ہوں دی آئی تو سینہ بھر دی آئی سامنے
تو کتنے سمجھے بکیڑیاں بھی لا لو تو شیخ الاسلام بن بفید ہے. یہ خبیث لوگ نے اپنے دنیاوی مقاصد واسطے دین نو استعمال کر دیں. واضح کر رہے ہیں تو انو ابو بکر صدیق میرے پبلک دے منتخب نہیں. حضرت عمر فاروق مصلی لاؤن لگے, نبی کریم علیہ السلام نو آواز آئی آپ دے اچھا بولنے دی. حضرت بلال نو فرمائے بے کون ہے؟ آخر جی نماز دا ٹائم ہے. حضرت عمر مصلی دے قریب نے فرمائے نو پیچھے ہٹا. حضرت عمر نو بھی پیچھے ہٹا. یا رسول اللہ دوسرے لوگوں نالو ہمت والے نے قریب نے مصلی فرمایا انہوں پیچھے ہٹا. میرا اللہ انکار کرتا ہے اس گل. حدیث چے لفظ نے کہ یا اللہ ہو, اللہ نے انکار ہے اس گل تو سوائے ابو بکر تو میرے مصلی تے کوئی آئی نہیں سکتا. اللہ سبحان اللہ. انہوں کھڑا کرو, جا کہہ دے جا کے میرے مصلی تے آ جائے. اس گل مولا پاک علی مرزا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ دی کوئی شان گھٹ دی نہیں. کیوں کہ نبی پاک علیہ السلام کسی نے ٹھیکہ کیتا ہے ضرور تینوں میں اس گلے کرسی اتے بانے. نبی پاک دا کنٹرول انہوں دے رب کول ہے جی. اتھے چوڑیاں تے مراسیاں پابند کیتا ہے نہیں جی انج کی میں فرما سکتی, انج کی میں فرما سکتی. میں کہا کیوں تیرے پابند نہیں ہو؟ وہ رسول رب دن جی, رسول نے رب دے تے رب جس ویلے انہوں نے آدھا بے کم اگے ہے پیچھے ہے فلانا ہے فلانا انجی ادھر. رب تعالیٰ اگر ناراض ہوندہ اس گل دے اتے تے کدی انہوں نہ روب دیندہ نہ شان دیندہ نہ انہوں دے ذریعے فتح دیندہ نہ انہوں دے ذریعے کوئی کم ہوندہ دین دا. کیوں رب بے رونقی آ جانی سی. رب جس کم بچ نہ ہوئے وہ کم بے رونقہ ہو جانا. دیکھو نا آج کوئی بلب شلب نہیں بلدہ پیا, تدوی تقریر آخر چل رہی ہے, یہ تائید الہی نہ چل رہے. ورنہ طبیعت خراب ہو جائے اگو انجنیرہ جا ہو جائے وہ مجلس ہی ختم ہو جاندی جی. تائید الہی نہ ہوئے تو کسے کام چو رونق ہی نہیں رہندی. حضرت ابو بکر صدیق فاروق اعظم عثمان غنی مولا علی نو تائید الہی نصیب نہ ہوندی کدی تو انہوں نے کماں نال اسلام پھیلدا کیویں؟ اللہ تعالیٰ فرماندا انا لننصر رسلنا والذین آمنوا. میری عادت کریمہ ہے میں اپنے رسولہ دی ضرور مدد کرنا تے انہاں اتے جڑے ایمان لے ہوندے انہاں دی بھی مدد کرنا. بے شک سبحان اللہ. دب کیا کھو سبحان اللہ. لننصر رسلنا, ہم مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی. بے شک بے شک. تے مدد دا مطلب اے نہ سمجھا کرو کہ ہر باری وہ فتح انہوں نے بظاہر بھی فتح ہو جائے تے اے مدد ہے. اے بڑی باریک گل ہے, شاید ہون کرنے دیا ٹائم نہیں ہے کہ فتح دا بھی معیار وہ نہ رکھا جو اپنے ذہنہ دے اندر پایا جی. فتح دا مطلب ہے ڈھول وگن لگ پون بندے موڑے اندر دار لو تے نچن لگ پو اے جت گئے. فتح دا معیار رب دے ہاں ہو رہے. حضرت نوح علیہ السلام ساری عمر تبلیغ کرتے رہے تو بندہ 950 سال دی تبلیغ وچ بھی 950 بندہ نال نہیں ٹریا. تو ہن جمہوری طریقہ کامیابی دے نال تے آپ دی نبوت پھر کامیاب نہیں. تو رب کو پوچھو بھائی ٹھیک ہی رہے تو رب تعالیٰ دا سلام علی نوح فی العالمین, سارے جہانہ میں جو نوح تیرے تے سلام ہوئے. سبحان اللہ. ایسا پوچھے بھئی یہ کیڑی گل ہے بھئی نہ تے سلام ہوئے, وہ بندے دے نہ ٹورے نہیں, فرمایا ٹورنے ہوندے تو میں ٹور دا. میں تو انہیں یہ تکایا ہے با ہر باری نعرے لگوان دیا مبلغ تے تک دے رہن دیو باگو لوگ سلام کرن پھول سٹن اتے تے جنہوں روز لوگ جھٹلان آکھنا تو لے جا اپنا پیغام نالی جھوٹا ہے تو اسی تیری گل ہی نہیں مننی, تیرے چ گل ہی کوئی نہیں. تے مون صبح ویلے اٹھ کے مونوں سے قوم نو جا کے میرا نام سنائے. اے استقامت دا پہاڑ ہے. تعریفاں سن دیاں تے دعوتاں کھان دیاں تے جلوس نکل دیاں کہ ہر بندہ میرے دین دا کم کرنے تیار ہے. گولیاں جھل دیاں تے وٹے کھان دیاں تے گاڑاں پاؤں دیاں, جڑا مون بھی میرا کلمہ نہ چھڈے میں او دے تے سلام کرنا ہوں. سبحان اللہ. دیکھ لو گل دی سمجھ آئی جی کہ نہیں آئی؟ بڑی گہرائی چاہیے بات. میں بھی ہوں تبلیغ ہی کرنا نہ پیا تو میں آکھا میں بڑا دہن چاڑیا ہے. میں گیا منڈی سکھے کی جناب میں بڑا ٹائم دیتا ہے, میں بڑی تکلیف بے چاہت میں باز کیتا ہی تو یہ بھی ایک سٹائل ہے. مگر ہوں آکھیا بھئی ایک تیری تبلیغ ہے, ایک امام علی مقام دی تبلیغ. 3 بندے نوٹ سٹ دین, انہوں بندے تلوارہ مار دیا
تو بڑا دین کیتا ہے یا انہیں بڑا دین کیتا ہے جڑے تلواراں وگدیاں وچ بھی کھلو جان تے کلمہ حق آن؟ سبحان اللہ، آنکھوں نہ دب کے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ہن سمجھ آئی جی فتح دا تے کامیابی دا معیار الگ ہے۔ اسا سمجھنے ہاں ہر باری جڑا جت جائے غلبہ پا جائے او کامیاب ہے، اللہ دے ہاں کدی کدی او جڑا مٹی چ مل گیا ہے او کامیاب ہے۔ سبحان اللہ۔ گل تے سمجھ دے رہو نا اس نو بھی، کیوں؟ اس واسطے کہ تواڈے نال جدوں گل پہ کرنے ہیں تو تسی معاند نہیں ہو، دشمن نہیں ہو، اے دا فرق بھی سمجھ لو کہ تسی آکھو اچھا جی پھر ایسا نہیں کرنا چاہیے، اصل میں تو مارنا چاہیے تے مارو پے، اسی تے اس تے آئے ہم مارنے والے بھی ساڈے نال ہی لگے پھر دین تے چھڑدے بھی نہیں جتھے ہاتھ پہ جانے جی۔ تے اسی یہ توقع بھی رکھنے ہیں بس ساڈے نال قسم دے معاملات پیش آن گے تے گھروں نکل لیا، ورنہ کدی یہ تو نہیں سوچا باہر تاں بندے اگے سارے منن والے ہون گے، لیکن یہ انہوں دا صدقہ ہی ہے کہ رب تعالیٰ موافق ماحول دے اندر جدو تبلیغ واسطے لے جاندہ ہے تو اس وقت لوگ چونکہ اگے ہی مننے ہوندے او نوے سروں کوئی قبولیت واسطے نہیں بیٹھے، تازگی واسطے بیٹھے، گل انہوں نے ذہن جو پہلا تو موجود ہے۔ اس طرح دی بھی شان بخشی اپنے بندیاں نو، اس طرح دی بھی بخشی ہے کہ انہوں نے غلبہ بظاہر مغلوبیت دے اندر عطا فرمایا، مگر انہوں نے اس مغلوبیت نہیں دین نو بلند فرما دیتا۔ سبحان اللہ۔ بظاہر وہ مغلوب نے مگر انہوں نے مغلوب نے دین نو فتح عطا فرما دیتی۔ آج انہوں نے نہ لے کہ لوگ دین نو مندن پہ۔ گرامی قدر حضرات، اے اجیا کفر کو بکے صحابہ دے بارے غلط، اہل بیت دے بارے وہ بھی غلط، کیوں کہ اہل بیت اطہار حضور دے او خاندان کریم ہے کہ جدوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حکم دے نال عام مومنین جتنے خاص مومنین جتنے انہاں نالوں بھی دوری فضیلت عطا فرما دیتی۔ سبحان اللہ۔ دب کیا کو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک بابی مولوی ملتان دا تقریر کرے آکھے جی کوئی نہیں، اے شیعت بنا لی تساں اہل بیت دی فضیلت دے قائل ہو الگ، اے دی کی بس جس طرح صحابہ کرام نے اسی طرح اہل بیت میں۔ میں کہ قرآن پاک دیکھو من یقنط منکن اللہ ورسولہ وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتین واعتدنا لها رزقا کریمہ۔ اجرہا مرتین کی نہ ناکھے، اجرہا مرتین کی نہ ناکھے۔ 22ویں سپارے دی پہلی آیت کٹ کے دیکھو، اپنے اپنے جگہ تے ترجمہ اگر ہوئے جت دیکھ لو، اجر ان کا دورہ ہے۔ اے رب تعالیٰ پہ فرماندہ ہے کنہ نو؟ یا نساء نبی، نبی دے گھر والے ہو، سبحان اللہ۔ نیکی کرو تو تہاڈا اجر سارے مومناں نالوں دور ہے، مومنہ دا اکار ہے تو اڈا دور ہے۔ دب کیا سبحان اللہ۔ کوئی نہیں سمجھ آئی؟ اجرہا مرتین، ایک مومن اگر ایک نیکی کرے ارادہ بھی کرے تو اس نے ثواب ہے جی، کر دے بے نیکی تو 10 اجر تے ثواب رب عطا فرمان۔ خاندان نبوت نیکی کرے تو رب تعالیٰ 20 ثواب عطا فرمان۔ سبحان اللہ۔ دب کیا کو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 20 ثواب نے انہوں باز، مومنین باز 10 ثواب نے، انہوں باز 20 ثواب نے۔ کیوں؟ فرمایا ہے قرب نبوت دی وجہ، حضور دے خاندان دی وجہ تو، کیوں کہ رحمتہ اونج بھی تے برس دیاں پہ دے وچ کوئی نیکی کرو گے تے 10 گناہ تو انہوں زیادہ ثواب ہے دوسری امت نالو۔ سبحان اللہ۔ لیکن اہل سنت ایک بڑی عجیب بات ہے، میں پہلے بھی تو عرض کی تھی مگر بار بار عرض کریں شاید تھوڑے ذہن چ اتر جائے۔ کچھ لوگوں دا اے ذہن ہے اجر تے دورہ ہونا چاہیے مگر غلطی اتے انہوں نے معافی ہونی چاہیے بغیر کسی سزا تو۔ اس تو پہلی آیت میں رب تعالیٰ یہ فرماندہ ہے اگر غلطی کرو گے تو تمہیں سزا بھی دوری ہو سی۔ یہ پڑھو قرآن پاک، انہوں قرآن پاک نہیں پڑھنا، انہوں نے آواز آئی، میں کہ کتھو آئی آواز؟ قرآن شریف پڑھ، اہل بیت دی شان ہوئے منہ زبانی، نہ قرآن پڑھیا نہ حدیث پڑھی، منہ زبانی سین اکھیندی پئی اکھے۔ میں کو اکھیندی ہے تو تین کس سے 10 چڑھیا سے؟ وہ تو بولے جد بھی تے قرآن نہ بول دی یا حدیث نہ بول دی، سبحان اللہ۔ تیرے منہ تو جچی ہی کدی نہیں، سگریٹان دی بدبو ہی کدی نہیں ختم ہوئی، کتھو لے انہیں ایک اللہ کٹ کے قرآن آدھا یا نساء النبی من یات منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب الضعف وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ غلطی بھی نہ کرنا، کیوں کہ جتنی عام مومنان سزا ہے وہ دنوں دوری تو ان دیاں گا، کیوں کہ تو اس گل دا نہیں پتا توڑا منصب کی ہے۔ سبحان اللہ۔
نبی دی شان دے لائق تقوی اور معیار تے رہو، سبحان کیونکہ نبی اللہ، دے قرب والے ہو تو انہوں اجر بھی دورے دیاں گا لیکن سزا بھی دوری ہوئے گی اگر تسا اپنی نسبت دا خیال نہ کی۔ سبحان اللہ، کچھ سمجھ آئی کوئی نہ؟ ہاں جی، اے سمجھ دینے میں ادھے سپیشل حکم ہونا چاہیے، ثواب زیادہ ہوئے تو گناہ والے پاس بھی بچانا ہوئے۔ کمال ہوگی ہندوؤں والا یہ عقیدہ ہے وجہ پنڈتاں دے قریب ہے تو وہ انجی بخشیو ہے، ایسی نہیں بات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے حضرت خاتون جنت رو فرما دین پر بے اس گلتے نہیں نہ روی بتو دی ہے میری، کیوں کہ اس گلتے میں نو شرمندگی ہوگی گی رب دے سامنے، بس صرف یہی گل کر دی رہے میں دی ہے میری۔ آپ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ کدی بھی انج نہ ہو سی، اللہ انج کدی بھی نہیں ہوئے گا، اے آپ بولن گے یعنی دین والے کدی آپ آکھن واقعی تھی ہے رسول دی، سبحان اللہ، لیکن میری طرفوں تو انہوں کدی نہ آسی وہ میں اس گل اتے رہی ہاں، فرمایا راتہ مک جان گیا فاطمہ دے سجدے نہیں ختم۔ سبحان اللہ، حضرت خاتون جنت نے باقاعدہ اپنی زندگی دے اندر یہ ثابت کیتا ہے خوف و خشیت الہیہ اس قدر ہے آپ دے دل دے اندر کہ تلاوت قرآن اس حال دے اندر احادیث مبارکہ دے اندر ہوندے سارے گھر دے کم بھی کرنے چکی بھی چلا دیا پیا اور چکی پھیر دیا بھی زبان اقدس دے اتے رب دے قرآن دی تلاوت جاری۔ سبحان اللہ، مجاہدین دیا عورتانوں سرکار دو عالم علیہ السلام نے خادماواں جڑیاں بیت المال چو آئیاں وہ بھی عطا فرمائیں، حضرت خاتون جنت نے منگی تو فرمایا نہیں دینی تن، اور دیکھو حدیث صحیح وچ موجود ہے آپ نے نہیں عطا فرمائی، آپ نے فرمایا تھکنے دا علاج کریں گے تسبیحات نہ، اللہ لیکن تو کم آپ ہی کریں گے، کیوں کہ فرمایا میں نبی ہاں پر مرد ہاں کہ عورتاں کدے طریقے اتے چلن، کیونکہ عورتاں دے کم وکھرے نہ مرداں تو گھر دے کم کاج کرنے صفائیاں کرنیاں بچیاں دی پرورش کرنی، تے جے نبی عورت نہ ہوئے مرد نبی ہوئے گا تے عورتاں بھی تے دین وچ برابر دیاں شریک نے نہ او سمجھن گیا بھئی نبی تے صنف الگ نال تعلق رکھ دے مردان دی صنف نال انہاں دی حیات ہی بکھری ہے، ہیکل الگ ہے، مرد تکڑے ہوندے نا عورتاں کمزور ہوندیاں خلقتاً، تے ساڑھے کوڑ اس قسم دی طاقت کس طرح جس طرح دی نبی دی طاقت ہوئے تے کم کریے۔ فرمایا میری امت دیاں دیاں تے بیٹیاں اور اگر یہ دیکھ دیا نے کہ صرف لگے تے رب تعالیٰ نے میں وہ اولاد بخشی تے میرا خاندان ہوئے کہ میری دھی عورتاں واسطے کامل نمونہ بڑھ سکتی ہے۔ سبحان اللہ، رب دا شکر بھی کرن تے کم بھی سارے کرن۔ نبی کریم علیہ السلام نے آپ نے جڑا اعزاز بخشے ہے، آپ تمام زندگی اس میں یار آسیہ گرداں و لب قرآن سرا مزرع تسلیم را حاصل بطول۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے یہ بڑے خوبصورت اشعار آپ دے مادران را اسوہ کامل بطول اور مزرع تسلیم را حاصل بطول آن ادب پروردہ صبر و رضا آسیہ گرداں و لب قرآن سرا۔ آپ نے فرمایا کہ مومن ماما مومنہ ماما واسطے حضرت خاتون جنت کامل نمونہ نے، اس اعزاز دے اندر آپ نے کدی صوفیہ ساڑھے مقررین اکثر وہ انعامات دی گل بیان کرن کے اے چیزاں انہوں واسطے جنت چو آگئی ہیں اے انہوں دا مقام سی، لیکن جو انہوں محنت کی تھی یہ دیتے بھی بیان کرو۔ تے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مرد دنیا دے اندر بڑے کامل گزرے لیکن عورتاں پوری دنیا دے اندر کائنات دے اندر کامل ترین عورتاں چار گزری، سبحان اللہ، چار ہوئی ہیں، حدیث صحیح دے اندر ہونے۔ آپ نے فرمایا مریم بنت عمران، آسیہ بنت مزاحم اور خدیجہ بنت خویلد اور فاطمہ بنت محمد، یہ چار عورتاں نے جنہاں دی تعریف قرآن کا لیست ذکر کل انسا کہ اونجتے مرد عورتاں برابر نہیں، لیکن فرمایا کچھ عورتاں شان والی ہیں انجنے وہ مرد بھی نہیں رڑ دے انہاں کیا جڑیاں او خاتون نے جنہاں دیاں شانہ رب نے مردہ تو بھی ود رکھیاں نے تے او کامل نے۔ فرمایا وہ چار بیبیاں نے جنہوں رب تعالیٰ نے درجہ کمال عطا فرمایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی،
غلام ہے غلام ہے غلام یہ رسول میں جو ہو نہ عشق مصطفیٰ. گرامی قدر حضرات، اہل بیت اطہار کشتی نوح نے اپنے اعمال، اپنے کردار، اپنے فضائل، اپنے کمالات ہر اعتبار نال، مگر قوم صرف رسمی تعلق انہوں نال پیدا کرنا چاہتی صرف ہے، اور وہ بھی من چاہی تفسیران جناب امہات المومنین نو آکھے اہل بیت ہی نہیں، اہل بیت ہی نہیں. میں کہا اچھا اہل بیت اگر حضرت خدیجہ نہ ہون تو حضرت فاطمہ الزہرا نو کی میں اہل بیت بڑھاؤ گے؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ انہوں دی والدہ نہیں؟ بولو بولو. چلو چھٹی کلیا میں بولتا رہا تو خوش ہو بڑے، یعنی مبلغ ہوتے غصہ بھی تو ان بھائی اچھا ٹھیک ہے جی بولن دے اسی آئے جی سنن ان بولی ہو تو حضرت خدیجہ الکبریٰ والدہ ہیں کہ نہیں؟ صحابیہ ہیں کہ نہیں؟ دین واسطے سب تو زیادہ قربانیاں دین والی خاتون ہیں کہ نہیں؟ حضور نے فرمایا دین نو غنی کیتا ہے خدیجہ الکبریٰ نے، دین نو غنی کیتا ہے. حضرت صدیق اکبر دے بھی قربانی مال دی کرن تو پہلا 70,000 درہم حضرت خدیجہ الکبریٰ نے نبی پاک دی بارگاہ دے اندر پیش کیتا ہے. سبحان اللہ. اور میں جتنا مال ہے تو دین تے خرچ کر جو جڑے غریب دین دے اندر داخل ہو دن پہ بندے انہاں دی ضروریات تے خرچ کر دے یار. سبحان سب میری طرف کوئی احسان نہیں ہے دے اندر، نیکی نہیں، آپ خرچ کر دیں، دین نہیں کسی واسطے، کوئی اذیت نہیں، معمولی بات ہے جی. 70,000 درہم نو اگر دیکھو تو کئی پیسے جو اگر خرچ کرو تو کروڑوں روپے بن جاندے ہیں آج دے زمانے دے اندر. لوگوں کو درہم دینار کوئی چیز ہے ہی نہیں سی اس زمانے دے اندر. اسلام تے غربت دا دور سی. صحابہ ایک جو صدقہ چکرن تے حضور فرماتے تھی اود پہاڑ صدقہ کرو تے انہوں نے جو دا برابر نہیں، اود پہاڑ دے برابر سونا صدقہ کرو تے میرے صحابی دے جو لپ جو دا مقابلہ نہیں کرتے. سبحان اللہ. جے لپ جو دا مقابلہ نہیں کرتے ساڑھے اود پہاڑ برابر سونا صدقہ کرنا تے حضرت خاتون جنت بھی تے دی والدہ بھی تے صحابیہ نے جنہیں 70,000 درہم لے آگے صدقہ. سبحان اللہ. ان کائنات دے اندر کوئی کروڑا روپیہ بھی خرچ کرے تھے انہوں نے صدقے دے برابر ہو سکتا ہے؟ جڑا اسلام دے غربت دے دور دے اندر، کیونکہ غربت دے دور ہے نا، جدو اسلام میں آپ ڈھیر درہم دنانیر دے لگ گئے کہ ایران تک فتح ہو گیا سیدنا فاروق اعظم دے دور دے اندر، تد تے کوئی قیمت نہ رہ گئی اسی 70,000 دینار دی یا درہم دی. لیکن جو غربت دے دور ہے اس دے اندر تے ایک ایک پائی دا حساب ہے جی. جتنے بھی خدام آئے نے غرباء داخل ہوئے دین دے اندر، انہوں دا لنگر جتنا بھی پکے حضرت خدیجہ الکبریٰ دی طرف پکے. سبحان اللہ. اسلام دی بنیاد دے اندر کم آئے انہوں دا پیسہ تے دین نو غنی کیتا ہے انہوں. نبی پاک علیہ السلام دے الفاظ نے فرمایا دین نو غنی کر، دین دی بھوک کٹ دیتی آپ نے. یہ مشکل ہو جاتا ہے. تسی بھی تو مسلمان ہی ہے نا، ان کوئی منگے تے آتے ساری دیار سپیکر چلتا رہتا تے روپیہ گلیا میں سی تھی من بنا للہ مسجد. سوچیا کرو نا انجی تو اس ویلے بھی آواز پوندی آخر کلمہ تے تساں بھی پڑھے ایسا بھی پڑھے جی. کتنا کسی قربانی اس تے پیش کر دیا. تو انہاں لوگوں نے دین اگر حاصل کیتا ہے اور دین دی تصدیق کیتی تو انہوں دین نو وہ بنیاد فراہم کیتی کہ حضور فرمایا دین غنی ہو گیا انہوں نے وجہ. دین غنی. حضرت فاروق اعظم نے فرمایا دین نو عزت حاصل ہو گئی. علی المرتضیٰ شیر خدا دی شجاعت فرمایا یہ روح ایمان ہے. روح ایمان کیوں؟ اس واسطے کہ جس وقت دین تے این خطرے دی کیفیت تاری ہوندی رہی، ہر جنگ دے اندر بدر ہوئے، احد ہوئے یا خندق ہوئے، انہاں دے اندر جس وقت بہت بحرانی کیفیت پیدا ہوندی رہی نا غزوات دے اندر، تد جس بندے دی تلوار ہمیشہ قول عمل فیصل بن کے سامنے ہوندی رہی وہ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی. سبحان اللہ. سب صحابہ اس گل دا اعتراف کر. حضرت ابو بکر صدیق اعتراف کر، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت فاروق اعظم، عثمان غنی سب اعتراف کر دیں اس گل دا. صدیق اکبر کو ایک بندے نے پوچھا بآخر ایسا ہی کیوں سی؟ فرمایا اس تو کہ ایسے وقت دے اندر ساڑھے پاس
کوڑ بڑھاپا سی کسی 50 سال تو بھی اتنے گزر چکے سا. فرمایا علی مرتضیٰ دا شباب جڑا ہے رب نے رکھے ہی دین دی بہار واسطے. سبحان اللہ. بھئی جدو بدر میں اتریا تے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی عمر مبارک بھی 50 تو اتنے سی تے میں تے 2 سال ہی چھوٹا سا آپ تو عمر دے لحاظ نال اسی 50 تو اتنے قہولت ال گئے سا. اس حال دے اندر لڑنا بہن فوانے شباب تو جڑا جڑا ہوئے یہ اوہ کم سی. فرمایا جد پہلا دور سی تو ساڑا شباب دین دے کم آیا اور دوسرا دور جدو شروع ہوا غزوات دا کہ علی شیر خدا دا شباب جڑے اور سارے دین دی باہر بڑھ گیا. سبحان اللہ. یہ ساڑھے کو لوگ سوال کر دیں ذاکر آکے وہ کیوں نہ اٹھ کھلون دے. میں آکے حضرت علی اٹھڑ ہی نان دیں دے. میں 50 سال دے یا 52 سال دے بابے نے اٹھے تو پڑھو 22 سالہ دا جوان یہ سمجھ دے پیا تو آپ ہی نہیں اٹھڑ دیں دے. تو بہو میں انہیں مکالہ ہی نہ کر یہ وہ دے ویچ کچھ ہوئے سے ہی گھتے یا خدا داتا تے علی تو بعد کدھے جی گھتے آئی واسطے آپ اٹھڑ ہی نہیں چڑھ دیں دے کسے. آپ فرما دے تو ایڈا کم جڑائی تو سے کر لے ہون میرا کم ہے میں نو کرن دے. نبی پاک علیہ السلام نے آپ دی عظمت نو ظاہر فرمایا. آپ فرمایا ایک ایک مرلے تو فرمایا. آپ فرما دینا عمر ابن عبد ود نو مارنا یہ دیو جڑا اترے ہے میدان دے اندر یہ علی دی او عبادت ہے کہ ثقلین کی عبادت ہے. ایک پاس علی دی یہ عبادت باری ہے. سبحان اللہ. آنکھوں دب کے سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم خیبر دے بھی احد دے بھی خندق دے بھی تمام مارکیاں دے اندر آپ فاتح نے اور جو کہندے ہو نا مین آف دی میچ کہندے جی مین آف دی میچ. انہا غزوات دا کوئی اگر انہا جنگاں دا مین ہے تے علی مرتضیٰ شیر خدا نے. سبحان اللہ. صحابہ دا اعتراف کر دیں. صحابہ نو اعتراف ہے کسے صحابی نو انکار نہیں اس کرنا کہ ہوئے کس طرح بھائی مولا علی نے مولا نے انہوں دی محبت فرض ہے یار مومن کس طرح کوئی اس گل دا انکار کر سکتا. آپ دی محبت فرض ہے لیکن محبت فرض ہونے دا نتیجہ یہ نہیں بس یابن گاڑاں بکو. حضرت علی دا یہ مسئلہ کی نہیں. ہون مدنے سمجھتے ہیں محبت تا ادا ہوندی جتنا چیر ابو بکر نو گاڑاں نہ کٹ لئی. میں کہو کمینیوں مولا علی تے ابو بکر کوئی زید تے نہیں نہ بجے انہوں من ہوتے انہوں ضرور کچھ چھڑاؤ. زید نہیں اے میرے نبی دے یار نہیں ہے آپ پچ بھی یار نہیں. سبحان اللہ. دب کیا کہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. حق چار یار حق چار یار حق چار یار. جناب حسنین کریمین اس کشتی نو دے اندر کتنا بلند ترین مقام ہے کہ حضور فرمایا ابن عاش یہ میرے بیٹے بہت بلند مقام. ایک مولوی صاحب میں ملتان دے علاقے گیا بڑے پرانے تھے میں نے آکھا لگے تم اس حدیث دے ترجمہ کیتا ہے میرے بیٹے نے زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں کہا جی میں کرانا پڑھی جی حدیث پاک انجی حضور بکھلی چلائے ان دو بیتے آکھ دے نمائی ابن عاش. زید آدھر میں نے پتہ ہی نہیں لگا پڑھو انج حضور نے انج اٹھایا تو اتنے چادر پیٹی لئی ہوئی تو پتہ ہی نہیں لگا تو انج موٹے موٹے کندے لگ دے نا آپ دے میں نے سمجھ نہیں آئی بچ کی ہے. چادر کھولی آپ نے تو دووے حسن و حسین سامنے آئے تو میں آکے یا رسول اللہ اتنا تسا محبت فرمایا میرے بیٹے جے نے میری بیٹی دے بیٹے نے میرے بیٹے نے. سبحان اللہ. تو مولوی صاحب پھڑک گئے. میں آدھے حضور دا ایبن تو ہوئی کوئی نہیں سکتا کیونکہ رب جا کہ ما کانا محمد نبا احد من رجالکم محمد توڑے مردہ چو کسی دے باپ نہیں. تو چہل مولوی ہے تو تے آدھے تیرا باپ بھی مولوی سی. میں کہ میرا باپ مولوی سی تا ہی میں آئے دا ترجمہ کرنا پہ حضور دے ایبن نے. سبحان اللہ. اگر انج من کیوں کر رہے قرآن دے مقابلے چی گل آگئی. قرآن جا دے کسی مردہ میں چو کسی دے باپ ہی نہیں. میں کہ جس عمر دے اندر ہے نے اس عمر دے اندر ہے جی یہ مرد ہی نہیں جنہوں نے ابن پہ فرمان دیں. کیوں کہ مرد انہوں آدھن یا تجاوز من حد الصغر الى حد الکبر اے اجے بچے لیکن اے پہلی گلتے بھی ہے لیکن اس تو بھی الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ادو فرمایا کسے مرد دے بھی باپ نہیں. اللہ تعالیٰ دے پہ فرمان دے ابا احد من رجالکم بے شک من رجالکم تو اڈیا مردہ چو کسے دے باپ نہیں.
او امت محمدیہ تواڈے مرداں وچوں حضور کسے دے باپ نے، کیوں کہ سوال ہے سی بس زید دے باپ نے آپ تے پھر انہاں دی بیوی نال کیویں نکاح ہو سکدا ہے جدو وہ طلاق دے چڑھن تد بھی، کیونکہ نو بنی آپ دی. جواب قرآن یہ نہ دیندا ہے پیا کہ تواڈیاں مرداں وچوں کسے دے باپ نہیں تے جی اپنے مرداں چوں کسے دے باپ ہون تے دے خلاف نہیں ہے کہ میرے جالے قوم تواڈے مرداں چوں کسے دے باپ نہیں ہے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ مولوی صاحب نے سے دھیان ہی نہیں کیتا. میں کہ کریا کرو نہ پڑھو اختلاف یا اعتراض یا آرگومنٹ نو کاڑے پوندے ہو پہلو گل نو سمجھنا ضروری ہے. ادھی جے وچے گل تے اگلے تے اعتراض بنا مارو. ہما ابن عاش میرے بیٹے نے کیوں فرمایا علی مرتضیٰ چو میری نسل جاری ہو گئی. حدیث پاک رب تبارک و تعالیٰ جل شان میرے نال وعدہ فرمایا ان شانک والابتر کہ حبیب تو ابتر نہیں ہوئے گا، تیری نسل کٹی ہوئی نہیں ہوئے گی، تیری نسل مسلسل تے متصل انہوں نے رب تعالیٰ جاری ساری فرمائے گا. انہوں نے سلسلہ تے تیرے دشمن بدبخت ہون گے کہ انہوں نے نام و نشان ختم ہو جائے گا. ساڑھے مرشد گرامی حضرت خواجہ عبید اللہ حرار رحمت اللہ علیہ طریقت نقشبندیہ دے بادشاہ نے آپ فرماندے نے میں ماورا النہر تو لے کے دلی تک دا سفر کیتیا. ہر قصبے دے اندر میں سوال کرتا رہا با اولاد رسول حضرت حسنین کریمین دی اولاد چو بندے ہیں تے ہر بڑا قصبہ یہ شہر سی کوئی مسجدہ دے اندر ایک دو بندے بینوں ملتے رہے اور میں آثار دیکھاں بھی واقعی اولاد نے حسنین کریمین دی. اتھے تک میں سوال کراں بھائی ابن زیاد کوئی ابن ملجم کوئی ابن زیاد انہاں دی نسل چو بھی بندے ہیں یا یزید دی نسل دے بھی بندے ہیں. ایک کو سناٹا کوئی بندہ دعویٰ نہیں کرا. ماورا النار تو لے کے دلی تک دے سفر وچ کسی بندے نہیں آکیا باسی بھی یزید یا ابن زیاد یا ابن ملجم دی نسل ہاں. حضرت خواجہ عبید اللہ علیہ فرماتے ہیں اے شان نشانیہ کا والابتر دی. کیوں کہ جیڑا کلا بندہ چھٹے انہاں نسل کشی کیتی اہل بیت دی. نسل کشی سمجھ دیو نا ان بھی نسل کشی پڑھ دیو. نسل کشی اور ہوندی کسی دی نسل ودانے نہ آخ دے. نسل کشی اور چیز ہے کشی اور چیز ہے. کچھ وہ مٹا دینا ختم کر دینا. کش ہویا اس دی افزائش کرنا انہوں بڑھانا. تے انہاں نسل کشی کیتی ہے سادات دی وہ مٹ جائے نسل. تے فرمایا رب دا وعدہ آئی مٹی نہیں. بس میں سنٹرل ایشیا تو لے کے دلی تک جس شہر جامعہ تے اولاد حسنین موجود ہے. اللہ سبحان اللہ. یہ پوچھاں با جڑے مارنے والے آن جڑے مٹانا چاہتے آن کوئی ہے تے کوئی نہیں بولیا بھائی تے کوئی ابن زیاد دی نسل بھی ہے یا یزید دی نسل بھی ہے یا کوئی ابن ملجم خبیث ملعون دی نسل بھی ہے. سب خاموشی سناٹا. فرمائے اے ہے ان نشانے کا والابتر دی شان کہ جس بندے مٹایا گیا وہ دی نسل رب نے بڑھا دیتی اور جڑے بڑھنا چاہتے آن انہوں دا نام و نشان مٹا دیتا. سبحان اللہ. گرامی قدر حضرات اس سے واسطے حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ رب تبارک تعالیٰ نے اعزاز بخشے انہوں نے اور کوئی شان بھی انہوں نے بیان کیتی جائے تو اے اعزاز کافی ہے کہ رب تعالیٰ دی عبادت نماز او مکمل نہیں ہوندی جب تک آل رسول کریم دے درود شریف نہ پڑھ لیا جائے. سبحان اللہ. اور اے سوال حضرت میاں صاحب رحمت اللہ علیہ ساڑھے دادا مرشد نے اعلیٰ حضرت شیر ربانی میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ تعالی علیہ سرکار کو کسی سوال کیتا جدو والذی یصلی علیکم آ گیا ہے تو پھر اس درود دے اندر آل دے نال صاحب دا ذکر نہیں ہوندا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد دے وچ. آپ جواب فرماندے سن کہ سرکار نے اے بھی فرمایا ہر مومن میرا امتی جڑا متقی پرہیزگار ہے وہ میری آل وچ شامل ہے. لہذا آل دے وچ اس لفظ تے اصحاب دے اضافے دی ضرورت نہیں. کیوں کہ فرمایا میں میاں شیر محمد اس عقیدے نال پڑھنا وا کہ جد بھی لفظ آل بولنا تے مصطفیٰ دے صحابہ بھی اودے وچ شامل کر کے پڑھنا. سبحان اللہ. لہذا درود شریف خضری بھی جدو آپ وظیفے دستے آن صلی اللہ علیہ حبیب ہی محمد وآلہ وسلم تو تے بھی اصحاب ہی الگ آخ دیان پڑھنے دی لوڑ نہیں. آل ہی پڑھو گے تے اصحاب بھی شامل نہیں کیونکہ مصطفیٰ علیہ السلام نے آل وچ انہوں شامل فرما دیتا. اس واسطے اس تے بھی گھبران دی ضرورت نہیں ہوندی. حضور میاں صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ دی کتاب دے اندر مسئلہ لکھیا دوویں اقوال مبارکہ آپ نے فرمائے. لہذا اہل سنت و جماعت خوارج جڑے وہ بھی ساڑھے سسٹم دے خلاف نے. اہل سنت و جماعت دے جڑے اہل بیت دے فضائل دے منکر نے یا انہوں نے نام لینا پسند نہیں کر دے بلکہ انہوں نے بارے بریاں کتابوں نے لکھی. خلافت معاویہ و یزید محمود عباسی نے کتاب لکھی اور تحقیق مزید بھی لکھی.
فیض عالم صدیقی نے کتابہ لکھی آل بیت اطہار دے خلاف، شاہ بلیغ الدین نے لکھی انہاں خبیثان پہچانیاں کرو، اور ابو یزید محمد دین بٹ نے لکھی کتاب رشید ابن رشید دے نال، اور پہلے صفحے تے اللہم صلی علی سیدنا یزید امیر المومنین کر کے علیہ السلام کر کے کتاب لکھی اس نے۔ ایسے بدبخت موجود نے، اور اس کتاب دے اتے موجودی دے دستخط نے، یہ دی تصدیق کی تھی اس نے، مولوی اسماعیل گرجاکی اہل حدیث نے بھی اس کتاب دے، تو اس دیکھو اتنی خطرناک کتاب جی دے پہلے صفحے تے یزید نو صلی اللہ علیہ وسلم کر کے درود لکھیا ہے، او دیتے بھی اہل حدیثہ نے دستخط کیتے ہیں بھئی کتاب درست ہے۔ کی گند تو اندر سائنہ بے ایمانہ دے اندر کتنے گند نے، اور انہیں بھی چاہی دیان کیوں کہ جڑے رسول اللہ دی شان نہ مننو اہل بیت دی کیویں مان سکتے ہیں؟ بے شک انہاں دے اندر بڑی ضلالت ہے، اور شیعہ نو بھی یہ سمجھنا چاہیے ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ دی شان بیان کر دیا فوراً حضرت ابوبکر صدیق دے اتے تان اٹھان تے معلوم ہوندہ انہاں حضرت علی نہ محبت نہیں، کوئی مقاصد اور نے جڑے پورے کرنا چاہندے، جڑے یزیدی نے خارجی نے انہاں دی ٹکر تے ہوندے ہی نہیں، انہاں نال گل ہی نہیں کرنی، خدمت حضرت علی دی ہے وہ فوراً حضرت ابوبکر تے اعتراض کرو۔ تو میں کہو انہاں کتاباں دے جواب لکھو نا، جڑیاں انہاں لکھیاں خارجیاں نے انہاں نے نہیں لکھنا، انہاں حضرت ابوبکر تے اعتراض کرنا۔ میں کہ حضرت ابوبکر تے حضرت مولا علی دے امام آن، انہوں نے کی اعتراض ہے تو انہوں نے دور چاہب نے کوئی جھگڑا نہیں کیتا، کدی یہ نہیں فرمایا بھئی امام نہیں، امام نہیں، ایسا نہیں فرمایا۔ لہذا حضرت ابوبکر صدیق کو برا کوے تو او آل بیت دے امام نو برا آخر۔ حضرت خاتون جنت 6 مہینے تک اس سے حجرہ پاک دے اندر سڑنا تھے، حضرت ابوبکر صدیق امامت فرما دے، حضرت مولا علی پیچھے جا کے نماز پڑھ دے، حسنین کریمین دووے پیچھے جا کے نماز پڑھ دے حضرت ابوبکر صدیق، بڑے چوپو ڈاڈے پیڈے جے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آستانہ عالیہ بکی شریف۔ سکھی کی دیوبندی نے انٹرنیٹ کی سائٹ کا ذکر کیا، کچھ دن پہلے آپ کے بارے وضاحت کریں، کیا ذکر کیا؟ اتحاد.com مطلب کیا ذکر کیا ہے؟ کوئی .com کا ذکر کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے، سوال تو پورا کرے کیا کیا ہے ذکر .com تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، مطلب کوئی ویب سائٹ ہوگی کسی کی، تو ہماری ویب سائٹ ہے الحمدللہ، اس پہ اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ مسئلہ یہ ہے، اب بات مکمل ہوئی نا، صرف .com کا تو ذکر کوئی مقصد نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ دیکھو ہمیں دیوبندی اگر برا نہ کہیں، جس دن نہ کہیں اس دن میں سمجھتا ہوں کہ ہم سے کوئی گناہ ہوا ہے، کیونکہ ہم ان کے دشمن ہیں، وہ گستاخ ہیں، شیعہ بھی گستاخ ہیں، مرزئی بھی گستاخ ہیں، وابی بھی گستاخ ہیں۔ جس دن ہمیں وہ گالی نہ دے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سے کوئی گناہ ہوا ہے کہ آج حضور کے دشمنوں نے ہمیں گالی کیوں نہیں دی۔ اس کا مطلب ہے کہ آج کے دن کا حق ہم نے غلامی کا ادا نہیں کیا، یعنی کہ ہو جماری نہیں ایسا، تو آج سان چھاڑ دیتا ہے۔ تو میرے سنی دوست، میں تو اس دن کو اپنے لیے باعث رحمت سمجھتا ہوں جس دن ہمیں وہ گالیاں بکیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے مشن میں لگے ہوئے ہیں، بے شک دشمن کو تکلیف پہنچ رہی ہے اور تکلیف پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ سبحان اللہ، کیونکہ وہ سرکار کی گستاخی کر کے آخر بچ کے جا کیسے سکتے ہم؟ اللہ جی تو اس کے مقابلے للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس کا کوئی جواب دیکھنا چاہے، میں تو دیکھے نہیں، اتحاد اہل سنت .com کو نہیں دیکھا، ہماری .com اس پر جو ہے نا حق چار یار www.haqcharyar.net یہ میری ویب سائٹ ہے، اس پہ آپ جائیں گے آپ کو تقریباً 300 تقریریں اس پہ ملیں گی،
ایک تو یوٹیوب پر آپ ویسے چلے جائیں تو کلپس وغیرہ تو مل جاتے ہیں ہر جگہ، ویسے ہی آ جائیں گے، صرف عرفان شاہ لکھ کو تب بھی آ جائیں گے، لیکن وہ نہیں ہے اصل میں پوری تقریریں جس میں جواب ہوتا ہے پورا مکمل طور پر، وہ ہماری ویب سائٹ ہے، اس پہ آپ جائیں گے اور اس کے اوپر آپ کو مکمل طور پر مل جائے گا۔ باقی یہ رہا کہ انہوں نے کیا مواد اس پہ ڈالا ہے، یہ سوال جو بھی اٹھائے ہیں ہم ان سوالات کو ہر وقت جواب دیتے رہتے ہیں، اور اب بھی اس پر انٹرنیٹ پر بھی اس کا جواب انشاءاللہ العزیز آ جائے گا۔ جو بھی سوالات وہ اٹھاتے ہیں، آج تک ایسا جواب الحمدللہ کسی بھی باطل فرقے کا ایسا نہیں ہے جس کے جواب ہم نے کبھی نہ دیا ہو، اور اہل سنت و جماعت ہمیشہ جواب دیتے بھی ہیں، جواب دیتے رہیں گے انشاءاللہ۔ متع کی ناسخ حدیث ہے، جبکہ متع کا حکم قرآن میں ہے، اور قرآن ہی قرآن کا ناسخ ہوتا ہے، جبکہ قرآن ناسخ نہیں ہے۔ وضاحت فرمائیے۔ بات یہ ہے کہ قرآن منسوس نہیں ہے متع کے لیے، اور یہ حدیث جو ہے یہ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بیان کرتے ہیں، اس کو الاستبصار میں اور تہذیب الاحکام میں، دونوں شیعہ حضرات کی کتب اربع میں سے کتابیں ہیں اصول کی، ان کے اندر موجود ہے کہ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بیان فرما رہے ہیں کہ خیبر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح متع کو حرام قرار دے دیا۔ توسی اس کو روایت کر رہا ہے، اور یہ کتاب ہماری بخاری شریف میں یا مسلم شریف کا حوالہ نہیں دے رہا، حضرت مولا علی شیر خدا فرما رہے ہیں، اور آپ سے اس کو ائمہ جو جن کو شیعہ کی زبان میں معصومین کہتے ہیں، ہم محفوظین کہتے ہیں، ائمہ محفوظین اس کو روایت کر رہے ہیں، اس میں کوئی تیسرا بندہ غیر سید ہے ہی نہیں، امام جعفر صادق تک سب ائمہ بیان کر رہے ہیں کہ حضرت مولا پاک نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع پر نکاح متع کو حرام قرار دیا ہے۔ اب یہ سوال تو مولا علی شیر خدا سے کرنے کا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام اس کو کیسے منع فرما رہے ہیں؟ ہمارے نزدیک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم اللہ کے حکم کے بغیر فرماتے ہی نہیں۔ تہذیب الاحکام کے اندر بھی اور الاستبصار کے اندر بھی یہ حوالہ موجود ہے، اور ائمہ محفوظین اس کی روایت فرما رہے ہیں۔ شاہ صاحب وہابی حضرات کہتے ہیں کہ نبی پاک کے دور میں ختم وغیرہ نہیں تھا، آج اہل سنت یہ رسم بنائی ہے، اس کی ذرا وضاحت فرمائیں۔ دیکھیں بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے گھر میں اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے گھر میں نبی کریم علیہ السلام دو مواقع پر حضور نبی کریم نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے کی اشیاء جو ہیں وہ سامنے رکھ کر قرآن پاک کی تلاوت کی ہے، یہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، اب یہ ہے کہ جس چیز کی بھی اصل اصول کے ساتھ ثابت ہوتی ہے، اب آپ یہ کہیں کہ کون سی آیت پڑھی اور کس جگہ سے پڑھی، آپ وہ پڑھ رہے ہیں یہ پڑھ رہے ہیں، پڑھنا کوئی چیز سامنے رکھ کے جب یہ بات ثابت ہو جاتی ہے تو اس سے یہ اصل ثابت ہو گئی۔ اور دوسری احادیث مبارکہ میں یہ موجود ہے کہ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتیں پڑھنا، قرآن پاک کا آخری حصہ پڑھنا، اس کے کیا فضائل ہیں۔ تو اس لیے جب اصل بخاری شریف کی احادیث سے ثابت ہے کہ کچھ اگر اشیاء کھانے پینے کی سامنے موجود ہیں برکت کے لیے دعا فرماتے ہوئے نبی پاک علیہ السلام قرآن پاک پڑھتے ہیں، تو اس کو بے اصل نہیں قرار دیا جا سکتا۔ شاہ صاحب ذاکر نائک کے بارے میں بتائیں، کیونکہ کیبل نیٹ ورک پر ذاکر نائک کی اکثر تقریر ہمارے سنی حضرات اور آپ کے اکثر مرید بھی بڑے شوق سے سنتے۔ ذاکر نائک کو کسی کون سے علماء پر ترجیح دیتے، کو سنی علماء پر ترجیح دیتے، اس بارے میں تمام اہل سنت کو نصیحت اور اپنے مریدین کو حکم فرمائے۔ میرے مریدین کا ذوق اگر اتنا گندا ہے، ایسے مدقوق آدمی کی تقریر سنتے ہیں، دیکھو وہ وسیلے کا قائل نہیں ہے، باقاعدہ اس کے نیٹ پر یہ تقریریں موجود ہیں، اور اس کے علاوہ وہ اہل بیت اطہار کی دشمنی میں بڑی کھلی بات کی، اس نے یزید اور امام علی مقام کو برابر کہا ہے، اس نے اپنی تقریر میں، یہ دو شہزادوں کی لڑائی ہے۔ میں نے کہا شہزادے کون ہیں؟ حضرت امام علی مقام کو شہزادے کہتے ہو؟ وہ تو خود سردار ہیں، جوانان جنت کے سردار ہیں وہ، تو ان کا سردار ہونا تو سمجھ آتا ہے، تو دوسرے کو کس طرح شہزادے کہہ رہے ہو تم؟ اس قسم کے لوگ جو ہیں ان کے نظریات اسی بات سے پہچانے جاتے ہیں
کہ جو امام علی مقام کی شان میں تخفیف کرے، کمی کرے اور یزید کے برابر لانے کی کوشش کرے، ایسا بندہ اہل سنت و جماعت نہیں ہوتا۔ اور وسیلے کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام کی نسبت دعا کرنے کے بارے میں اس کے بڑے گندے خیال آتے ہیں۔ نیٹ پر اس کی تقریریں وہ موجود ہیں، سوال جواب میں اس نے یہ سب کچھ کہا ہے۔ تو ایسے بندے سے کوئی مرید ہو تب بھی، نہ مرید ہو تب بھی، اہل سنت و جماعت کو میں یہ کہتا ہوں کہ ایسے بندے جو ہیں ان کو تقریر اگر آپ سنیں تو ان کے جوابات کے لیے سن سکتے ہیں، اور جوابات وہ دے سکتا ہے کہ جو اپنا مسلک پہلے پڑھا ہوا ہو۔ غیر مذہب کی تقریر وہ بندہ سنتا، میں سنتا رہتا ہوں، لیکن میرے سننے کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ میں نے ان کا آپریشن کرنا ہوتا ہے۔ آپ کسی سنتے ہیں کہ جب اپنے مذہب کی تیاری کوئی نہ ہو تو دوسروں کو پہلے آپ شروع کر دیں پڑھنا۔ بات سمجھ آئی؟ جی ہاں، اگر آپ کے پاس اتنے علم آ جائے کہ آپ ان کی ہر بات کا توڑ کر سکیں تو پھر آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن جب آپ کے پاس توڑ نہیں ہے، ابھی تیاری کوئی نہیں ہے، تو پہلے اپنے مسلک کے دلائل سارے معلوم کریں، اس کے بعد آپ دوسروں کو دیکھ سکتے ہیں۔ دیوبندی کہتے ہیں کہ نعرہ یا رسول اللہ نہیں بلکہ محمد رسول کہنا چاہیے، رسول تو کافی ہیں، وضاحت فرمائیں۔ محمد رسول کہنا چاہیے، کیوں کہنا چاہیے؟ مقصد یہ ہے کہ یہ بطور نعرہ کہاں سے لایا؟ یا محمد یا رسول اللہ کا نعرہ تو یمامہ میں لگا ہے صحابہ کرام نے، البدایہ والنہایہ میں موجود ہے، ابن کثیر نے بھی لکھا ہے اس کو، اور الادب المفرد میں بھی موجود ہے کہ یا محمد یا رسول اللہ۔ ان کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام کو صحابہ پکارتے تھے، اور یمامہ میں بطور نعرہ بھی پکارتے تھے۔ ایک تو تھا ویسے ہی یا محمد کہنا، نہ نعرے کے طور پر شعار، باقاعدہ جماعت اہل حق کا شعار تھا کہ یا رسول اللہ کہتے تھے صحابہ کرام۔ تو یہ تو ثبوت ہو گیا۔ تو محمد رسول اللہ تو کلمہ پڑھتے ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن ندا کے ساتھ، استغاثہ کے ساتھ کسی جماعت کو بطور شعار، علامت، ایک علامت کے طور پر، جیسے ایک نشانی ہوتی ہے، اس کے طور پر یا رسول اللہ نبی پاک کے صحابہ کا طریقہ ہے۔ جی، ریاض کہتا ہے کہ سرکار کے جنازے کے ساتھ 13 یا 7 آدمی تھے۔ یہ جناب امالی جو ہے نا، شیخ صدوق کی اور شیخ مفید، ان دونوں کی کتابیں شیعہ کی معتبر کتابیں ہیں، یہ امالی، شیخ صدوق بھی اور شیخ مفید بھی۔ شیخ مفید یہ کہتا ہے کہ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی موجودگی میں 10 صحابہ کرام کو کچھ حجرہ پاک کے اندر ایک صف میں سیدھے کھڑے ہونا اتنی گنجائش تھی، تو 2 دن تک صحابہ کرام 10 کی تعداد میں اس حجرہ میں حاضر ہوتے، اور سرکار دو عالم علیہ السلام جسد اقدس کے سامنے کھڑے ہو کر آپ پر درود و سلام پیش کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ رتواڑ میں اگر یہ کتاب نہیں پہنچی تو میں پہنچا دوں، وہ میرے قریب ہی ہے گاؤں سے، ہو سکتا ہے نہ خریدی ہو، اس لیے ذاکروں کو کتابیں خریدنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، کتاباں تو بار بار ہی انہوں نے کام چل جاتا ہے۔ کتابیں خریدنا بڑا مشکل کام ہے، اگلے دن میں نے منگوائی ہیں، کئی لاکھ کی آئی ہیں، تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے کتاب خریدنا، کتاب خرید کر بھی پھر پڑھنا پڑتی ہے نا، تو بڑا مسئلہ ہے، تو پھر اینکاں لگ جانی ہے، 8 نمبر دیاں، بندہ بڑا اوکھا ہوتا ہے، تو جڑا انجے باروں بار کام چلتا رہے وہ آسان ہے نا جناب۔ 13 تھے یا 7 تھے، میں نے کہا تو امالی دیکھنا شیخ مفید کیا کہتا ہے، کہتا 2 دن لگ گئے، 10 کی تعداد میں حاضر ہوتے تھے اور درود و سلام پیش کرتے تھے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ کتاب کا نام بتائیں۔ طبقات ابن سعد دیکھیں اور مبسوط دیکھیں، شمس الائمہ سرخسی کی، کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی مرزا موجود تھے، اور حضرت مولا علی شیر خدا کو مصلی پر حضرت صدیق اکبر کھڑا کرتے تھے کہ آپ ولی اقرب ہیں، آپ پڑھائیں۔ آپ نے فرمایا آپ امیر ہو، اور امیر جو ہوتا ہے وہ ولی اقرب ہوتا ہے، جب آپ مومنوں کے امیر ہیں تو سیدہ کا جنازہ آپ پڑھائیں۔ اور باقاعدہ یہ شمس الائمہ سرخسی نے بھی لکھا ہے، اور یہ طبقات ابن سعد میں موجود ہے، اور اس وقت میرے پاس جو بکس ہیں ان میں سے 11 کتابوں کا حوالہ اس پر موجود ہے کہ حضرت سیدہ کی نماز جنازہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھائی۔ سبحان اللہ۔ ایک عورت وفات پا گئی، اس کی پہچان کیسے ہوگی کہ یہ عورت مسلمان ہے یا غیر مسلم؟
آپ کو یہ پہچان کرنے کی ضرورت کیوں پڑی ہے؟ سمجھائی؟ ایک عورت وفات پا گئی، ایسی عورت بے نام کہاں رہی ہوگی؟ اور جس کی رہے ایک معاشرے میں اور ساری زندگی اس کے اسلام اور غیر اسلام کا پتہ ہی نہ چلے، تو آپ کو اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں جی۔ یعنی جس کو ایک معاشرے میں بندہ رہتا ہے تو کسی نہ کسی علامت سے وہ پہچانا جاتا ہے کہ وہ مسلم ہے، کوئی نماز پڑھے، کوئی صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، مسلمانوں سے تعزیت کرتا ہے، دعا کرتا ہے۔ مسلمانوں کے تمدن میں اگر کوئی بندہ رہتا ہے اور اس کو اس کے بارے میں آگاہی نہیں ہوتی، یہ ایک ناممکن بات ہے۔ اور اگر ایسا کوئی رہ گیا تو اس کے لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ نہر کہاں سے نکلی ہوگی؟ نہر بھی تو سرائے عالمگیر سے نکلی ہوگی نا۔ سرائے عالمگیر دور دراز سے بھی آ جائے گی تو اسلامی ملک میں تو اسلامی ملک میں جتنے دریا ہیں ان کا منبع بھی تو اسلامی ہے۔ کم از کم ہمارے دریا جو ہیں، جیلم میں ہی پانی آتا ہے نا یا اٹک میں، ان دونوں کا منبع مسلمانوں سے ہی شروع ہوتا ہے۔ تو ایک آپ آسمانی مسئلہ پوچھ رہے ہو یا زمینی پوچھ رہے ہو؟ یعنی حقیقت یہ ہے کہ آپ کے تینوں دریاؤں نے تو کسی کو ڈوبا بھی نہیں نا۔ یہ ستلج میں تو اتنا پانی نہیں تھا کہ بندوں کو ڈوب سکتا، چناب میں بھی نہیں نکلا، راوی میں بھی نہیں نکلا، اس لیے ان کے تو بند باندھے ہوئے ہیں۔ یہاں لاشیں کیا لیڑی ہیں، یہاں تو مطلب تیتر مر جائے تو نہیں آ سکتا رڑ کے، اتنا پانی نہیں آتا۔ دونوں دریا جو بہتے ہیں ہمارے، ان کے اندر ایسی لاش نہیں آئے گی۔ یہ جہاں منبع ہے ان کا، جہاں سے یہ نکلتے ہیں، سیاچین گلیشیئر سے، یہ گلیشیئر سے پانی لاتے ہیں نا سارا، تو یہ سارا منبع ہی ان کا مسلمانوں کا ہے۔ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے جو آپ کو پریشان ہوگا۔ اور جب آپ رہتے ہو اسلامی معاشرے میں تو آپ کا فرض ہے کہ ایسی علامتیں چھوڑو۔ ہماری ماؤں بہنوں کو بھی ایسا چاہیے کہ ان کی گواہی بن جائے کہ یہ مسلمان ہیں۔ زندوں کے لیے یہی میں سبق دے سکتا ہوں کہ ایسی گواہیاں اپنی قائم کرو کہ جس سے پتہ چل جائے کہ آپ مسلمان ہیں۔ نماز میں آؤ گے تو گواہی ہوگی، حج پہ جاؤ گے گواہی ہوگی، کسی نے آتا دیکھا جاتا دیکھا، تو اس طرح ہوتا ہے۔ علامات مردوں کی، عورتوں کی بھی ہے اسی طرح۔ ان کی عورتیں بھی اگر نماز پڑھتی ہیں، حج کے لیے جاتی ہیں، زکوٰۃ دیتی ہیں، احکامات پر عمل کرتی ہیں، تو عورتوں کی بھی گواہی موجود ہے، وہ مسلمہ ہیں۔ وہ اپنے اپنے ماحول میں ہر عورت کو، مرد کو ایسی نیک گواہیاں موجود لانی چاہیے۔ شریعت میں خضاب لگانا کیسے ہے؟ خضاب سے کوئی رنگ مراد نہیں ہے۔ سیاہ خضاب پوچھ رہے ہیں آپ؟ مطلب خضاب تو صرف رنگ کو کہتے ہیں نا، تو رنگ کرنا تو ٹھیک ہے، سنت ہے، بلکہ سرکار کا حکم ہے کہ داڑھی جو ہے نا اپنی غیر البیاس، اگر سفید ہو گئی ہے تو اس کو رنگ دو، کیونکہ صرف سفید جو ہیں وہ بھی یہودی رکھتے تھے۔ یہ حدیث میں موجود ہے کہ آپ نے فرمایا ان کی مخالفت کرو اور نصارہ کی بھی مخالفت کرو، کیونکہ نصارہ سیاہ خضاب کرتے تھے اور یہودی بالکل سفید رکھتے تھے۔ تو فرمایا سیاہ خضاب سے بھی بچو اور صرف سفیدی سے بھی بچو۔ تم اس کو بیاض کو جو ہے نا وہ حنا سے، جو مہندی کا رنگ ہے، اس کے ساتھ رنگ دو، یا ورس وغیرہ۔ اور نبی کریم علیہ السلام اپنے داڑھی مبارک میں جتنے بال، حضرت انس بن مالک فرماتے 23 بال تھے ایسے، تو ان پر بھی حنا کا رنگ تھا۔ تو اس لیے تغیر جو ہے یا اس کو بدلنا، یہ تو سنت ہے، حکم بھی ہے اس کے بارے میں، اور جواز ہے نہ بدلنے کا بھی جواز، یعنی اس غیروں کو مراد واجب نہیں ہے، جواز ہے، کیونکہ سفید بھی رکھی گئی ہے، صحابہ کرام نے بھی رکھی ہے۔ لیکن جس معاشرے میں یہودی ہوں وہاں پہ ان سے فرق ضرور کرنا چاہیے۔ اسی طرح نصارہ جو سیاہ کرتے تھے دھوکہ دہی کے لیے، ان کے لیے بھی فرمایا کہ ایسا رنگ کرو جس میں کوئی قسم وغیرہ یا ورس یا کوئی ایسا رنگ ہو کہ جس میں صرف سیاہی نہ ہو، دوسرا رنگ بھی اس پر چھلکتا ہو۔ تو اس طرح کا رنگ جو ہے نا وہ داڑھی مبارک کو، یہ سر کو بندہ کر سکتا ہے۔ ختم ہو گئے۔ آخر میں یہی پیغام عرض کرتا ہوں، اپنے عقائد کا خیال کرو۔ آج کے زمانے میں دہشت گردی بہت عام ہو گئی ہے، اپنے عقائد کی معلومات حاصل کرتے رہو، اور ایسی دینی مجالس منعقد ہوں تو اس میں ضرور حاضر ہو، اور دین کے لیے وقت نکالنا اور دین کے لیے کوشش کرنا، اسی کا نام ہے زندگی اور جد و جہد۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ تم پر اے امت محمدیہ حضور کو گواہ بنایا گیا ہے۔
اور پھر جئنابک علی ہؤلاء شہیدہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ حضور صرف اس امت کے گواہ نہیں، پہلی امتوں کے بھی گواہ ہے۔ تو گواہ جو ہوتا ہے وہ حاضر ہی ہوتا ہے، اور شاہد کا معنی ہی اصلی حاضر ہوتا ہے۔ دیکھو شاہدنا و غائبنا میں آپ دعا کرتے ہو تو اس میں شاہد غائب کے مقابلے میں ہے، اور خطبہ ہے حجۃ الوداع کے خطبہ میں بھی سرکار نے یبلغ الشاہد الغائبہ فرمایا کہ جو حاضر ہیں وہ غائبوں تک اس بات کو پہنچا دے۔ اس اعتبار سے شاہد کا حقیقی معنی ہی حاضر ہوتا ہے۔ تو نبی پاک کو جب شاہد رب نے بنایا تو امتوں کا حاضر بھی بنایا، امتوں کا ناظر بھی بنایا۔ اب وہ یہ کہتے ہیں تو ان کو کہنا چاہیے، اسی وجہ سے تو وہ دیوبندی ہیں۔ یہ کام چھوڑ دیں تو پھر دیوبندی نہیں رہیں گے نا جی، کیونکہ ان کی ڈیوٹی ہے۔ کتا اگر بھونکنا چھوڑ دے تو پھر اس کو گولی مار دیتے ہیں نا، کیوں؟ اس لیے تیرا کام ہے کر اپنا، تو جس کام کو ڈیوٹی ہے ان کی تو کرنی پڑے گی نا ان کو۔ وہ چھوڑ جائیں گے تو پھر وہ کس طرح مسجدیں ان کی اور سارا سسٹم کیسے بچے گا؟ خبیثوں کا کچرا کون اٹھائے گا اگر وہ یہ کام کرنا چھوڑ جائیں تو؟ آپ اپنا کام کرتے رہو، حاضر بھی مانو اور اس کا لطف اٹھاؤ۔ حاضر مانو تو کوئی گناہ نہ کرو، کیوں کہ رسول اللہ کی بھی شرم کرو، خدا کی بھی شرم کرو، کیوں کہ جب ان کو حاضر مانتے ہو پھر کس طرح گناہ کر سکتے ہو؟ ٹھیک ہے، اس لیے نیک ہو جاؤ۔ حاضر ماننے والوں نرا حاضر ہی نہ مانو، نیک ہو جاؤ، کیوں کہ جو حاضر نبی کو حاضر مانے پھر اس کے سامنے جرائم کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ کو بھی حاضر مانو تو پھر خوف اس کا رکھو کہ سامنے ہے تو کیسے؟ مجسٹریٹ کے سامنے سگریٹ نہیں پیتے ہو تو حضور کو حاضر مان کے پھر سب کچھ کرتے ہو۔ وہی کرو جس کی آپ نے اجازت دی ہے، اس لیے اپنی ذمہ داری بھی پوری کرو۔ صرف یہی نہیں ہے کہ بھابھیوں کو جواب دینے کے لیے حاضر مانو، باقی وقت میں کوئی حاضری کا مطلب ہی نہیں، ایسا نہیں کرو۔ حاضر مانو پھر اس کے تقاضے پورے کرو، حاضر مان کے ہی درود و سلام پیش کرتے رہو، اور زندگی اپنی نیک کرو اور حلال کرو، اور اس راستے پر چلو جس کا رسول اللہ نے ہمارے لیے تعین فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ قبول فرمایا۔ کھڑے ہو جائیں، سلام پڑھ۔ مصطفیٰ جانے قبول فرما، بیماروں کو شفائے کامل عاجل نصیب فرما۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شاہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رکھ شہید کربلا کے واسطے، بحرمت نبی الکریم والہ الطیبین و صحابہ الہادین برحمتک یا ارحم الراحمین۔